السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبے میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، پچھلے خطبے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور باغیوں کا ورنن ہوا تھا، اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کوششیں تھیں، یہ اب جو آگے حضرت علی کے ورتانت آئیں گے اس بارے میں ایک بہت اہم بات کی اور توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ ورنن فرماتے ہیں کہ چونکہ تم لوگ بھی صحابہ کے سمان ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اتہاس سے ورنن کروں کہ کس پرکار مسلمان تباہ ہوئے اور کون سی باتیں ان کی تباہی کا کارن بنی۔ اتہ تم ہوشیار ہو جاؤ، اور جو لوگ تم میں نئے آئے ان کے لیے شکشا دیکشا کا بندوبست کرو، ارتھات تربیت صحیح ہونی چاہیے، ان کی دھارمک شکشا کا بندوبست ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کے سمے جو فتنہ اٹھا تھا وہ صحابہ سے نہیں اٹھا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اٹھایا تھا ان کو دھوکہ لگا ہے۔ اس میں سندیہ نہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں بہت سے صحابہ تھے اور معاویہ کے مقابلے میں بھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس اپدرو، اس فتنے کے بانی صحابہ نہیں تھے، بلکہ وہی لوگ تھے جو بعد میں آئے اور جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت پراپت نہ ہوئی اور آپ کے پاس نہ بیٹھے۔ اتہ میں آپ لوگوں کو اس اور دھیان دلاتا ہوں اور فتنہ سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس سمے آپ قادیان میں تھے، حضور فرما رہے ہیں کہ کثرت سے قادیان آؤ اور بار بار آؤ تاکہ تمہارے ایمان تازہ رہیں اور تمہارا خدا سے ڈر بڑھتا رہے، یعنی تمہارا مرکز سے سمبند بھی رہے اور خلافت سے سمبند بھی رہے۔ یہ رہے گا تو صحیح تربیت بھی رہے گی۔ آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں MTA کا مادھیم اپلبدھ کرایا ہے۔ خطبے ساری دنیا میں سنے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، اور پروگرام دکھائے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں۔ اس لیے تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ علاوہ اس کے کہ سوئم بھی ادھین کریں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پستکوں کا MTA کے ساتھ بھی سمبند رکھیں، اور وشیش روپ سے جمعہ کے خطبے جو ہیں وہ اوشیہ MTA کے دوارا سنا کریں۔ خلافت سے سمبند ستھاپت رہے اور بہتر ہوتا رہے اور بڑھتا رہے۔ حضور فرما رہے ہیں، جنگ جمل کی گھٹنا کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جنگ جمل حضرت علی اور عائشہ کے بیچ 36 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی سملت تھے۔
حضرت عائشہ میدان جنگ میں ایک اونٹ پر سوار تھیں، اسی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ جمل پرسدھ ہے۔ حضرت عائشہ حج کا فریضہ کے ادائیگی کے لیے مکہ گئی ہوئی تھیں۔ وہ وہیں رکی ہوئی تھیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ان کو ملی۔ جب عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ کی اور روانہ ہوئیں تو راستے میں مقام صرف یعنی صرف نامک ستھان پر عبید بن ابو سلمہ نے سوچنا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت علی خلیفہ نیوکت ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں ایک ہنگامہ برپا ہے۔ عطا حضرت عائشہ راستے سے ہی مکہ واپس ہو گئیں اور لوگوں کو حضرت عثمان کا بدلہ لینے اور اپدرو کے سماپن کے لیے اکٹھا کیا۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام کی سرکردگی میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور یہ قافلہ وہاں سے بصرہ کی اور روانہ ہوا۔ حضرت علی نے بھی بصرے کا رخ کیا، یہ دیکھ کر کہ یہ قافلہ ادھر جا رہا ہے۔ بصرہ پہنچ کر حضرت عائشہ نے شہر والوں کو اپنے ساتھ سملت ہونے کی دعوت دی۔ شہر والوں کی ایک بڑی سنکھیا حضرت عائشہ کے ساتھ سملت ہو گئی، لیکن ایک جماعت نے حضرت علی کے دوارا نیوکت بصرہ کے عامل جو چندہ وغیرہ جمع کرنے کے لیے نیوکت تھے، عثمان بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس دوران دونوں جماعتوں میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے لشکر کے نکٹ پڑاؤ کیا، یہ بھی پہنچ گیا حضرت علی کا لشکر، انہوں نے قریب پڑاؤ کیا۔ دونوں اور سے صلح کا پریتن کیا گیا اور بات چیت سفل بھی ہو گئی، پرنتو عین رات کے سمے وہ گروہ جو حضرت عثمان کے قتل میں سملت تھا، اس کا ایک حصہ حضرت علی کے لشکر میں سملت تھا، اس نے حضرت عائشہ کے لشکر پر آکرمن کر دیا، جس سے جنگ کا آرمب ہو گیا۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھیں، جانثار ایک کے بعد دوسرے اونٹ کی مہار پکڑتے اور شہید ہوتے چلے جاتے تھے۔ حضرت علی نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عائشہ جب تک اونٹ پر سوار رہیں گی جنگ سماپت نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے کچھ جنگجوؤں کو آدیش دیا کہ اس اونٹ کو کسی نہ کسی پرکار مار گراؤ، کیونکہ جنگ کا سماپن اس کے گرنے پر آدھارت ہے۔ اس پر ایک ویکتی نے آگے بڑھ کر اونٹ کے پاؤں میں تلوار ماری اور وہ بلبلا کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی کی فوج نے اونٹ کو چاروں اور سے گھیر لیا۔ حضرت عائشہ کا اونٹ گر جانے پر اہل جمل یعنی جمل والے جو لوگ تھے وہ بکھر گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اعلان کر دیا کہ ہتھیار ڈالنے یا گھر کا دوار بند کرنے والا امن اور امان میں رہے گا، کسی کا پیچھا نہ کیا جائے، کسی کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر قبضہ نہ کیا جائے۔ حضرت علی کی فوج نے اس آدیش کا پالن کیا۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابن اسیر کی تاریخ سے لیا گیا ہے، خلاصہ اس کا یہ جو ورتانت ورنن کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ انہی لوگوں کی ایک جماعت نے جو حضرت عثمان کے قتل میں سملت تھے، حضرت عائشہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ آپ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کر دیں۔ عطا انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ کو اپنی سہایتا کے لیے بلایا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی ان کے ساتھ سملت ہو گئے اور اس کے پرینام سوروپ حضرت علی اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے لشکر میں جنگ ہوئی، یعنی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تو حضرت عائشہ کے لشکر میں تھے جو مین لشکر تھا، حضرت علی اور حضرت عائشہ کا ان کی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے آرمب میں ہی حضرت زبیر حضرت علی کی زبان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھوشیوانی سن کر الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ حضرت علی سے جنگ نہیں کریں گے، اور اس بات کا اقرار کیا کہ اپنے سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی۔ دوسری اور حضرت طلحہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے حضرت علی کی بیعت کا اقرار کر لیا۔ پہلے بھی اس کا ورنن ہو چکا ہے پچھلے خطبے میں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ زخموں کی گھائل ہونے کی وجہ سے تڑپ رہے تھے کہ ایک ویکتی ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا تم کس گروہ میں سے ہو؟ اس نے کہا حضرت علی کے گروہ میں سے۔
اس پر انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ تیرا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے اور میں تیرے ہاتھ پر حضرت علی کی دوبارہ بیعت کرتا ہوں۔ اتہ شیش صحابہ کے متبھید کا جو جنگ جمل کے سمے ہی فیصلہ ہو گیا، پرنتو حضرت معاویہ کا متبھید شیش رہا یہاں تک کہ جنگ صفین ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مزید فرماتے ہیں ایک ستھان پر کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کے گروہ وبھن دشاؤں میں پھیل گئے تھے اور اپنے آپ کو الزام سے بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے تھے۔ جب ان کو گیات ہوا کہ حضرت علی نے مسلمانوں سے بیعت لے لی ہے تو ان کو آپ پر الزام لگانے کا اچھا اوسر مل گیا، اور یہ بات صحیح بھی تھی کہ آپ کے ارد گرد حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، اس لیے ان کو آروپ لگانے کا اچھا اوسر پراپت ہو گیا تھا۔ اتہ ان میں سے جو ٹولی مکہ کی اور گئی تھی اس نے حضرت عائشہ کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کریں۔ اتہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ کو اپنی سہایتا کے لیے بلایا۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت علی کی بیعت اس شرط پر کر لی تھی کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے جلدی بدلہ لیں گے۔ انہوں نے جلدی کے جو ارتھ سمجھے تھے وہ حضرت علی کے نکٹ یکتی کے وپریت تھے، خلاف مصلحت تھے۔ حضرت علی کا وچار تھا کہ تمام راجیوں کا پربند ہو جائے، پھر قاتلوں کو سزا دینے کی اور دھیان دیا جائے گا، کیونکہ سرو پرتھم پراتھمکتا اسلام کی سرکشا ہے۔ قاتلوں کے معاملے میں دیر ہونے سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی پرکار قاتلوں کے چین میں بھی متبھید تھا۔ جو لوگ اتینت اداس صورت بنا کر سب سے پہلے حضرت علی کے پاس پہنچ گئے اور اسلام میں پھوٹ پڑ جانے کا بھے پرکٹ کرتے تھے، ان کے بارے میں حضرت علی کو سوبھاوک روپ سے سندیہ نہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ فساد کے پیدا کرنے والے ہیں۔ دوسرے لوگ ان پر سندیہ کرتے تھے، حضرت علی کو ان پر سندیہ نہیں تھا، لیکن شیش لوگ ان پر سندیہ کرتے تھے۔ اس متبھید کے کارن طلحہ اور زبیر نے یہ سمجھا کہ حضرت علی اپنے وعدے سے پھرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک شرط پر بیعت کی تھی اور وہ شرط ان کے وچار میں حضرت علی نے پوری نہ کی تھی، اس لیے شریعت کی روشنی میں اپنے آپ کو وہ بیعت سے آزاد سمجھتے تھے۔ جب حضرت عائشہ کا اعلان ان کو پہنچا تو وہ بھی ان کے ساتھ جا ملے اور سب مل کر بصرہ کی اور چلے گئے۔ بصرہ میں گورنر لوگوں کو آپ کے ساتھ ملنے سے روکے رکھا۔ گورنر نے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ طلحہ اور زبیر نے صرف ناپسندیدگی سے مجبور ہو کر اور ایک شرط لگا کر حضرت علی کی بیعت کی ہے تو اکثر لوگ آپ کے ساتھ سملت ہو گئے۔ جب حضرت علی کو اس لشکر کا گیان ہوا تو آپ نے بھی ایک لشکر تیار کیا اور بصرہ کی اور روانہ ہوئے۔ بصرہ پہنچ کر آپ نے ایک آدمی کو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی اور بھیجا۔ وہ آدمی پہلے حضرت عائشہ کی سیوا میں اپستھت ہوا اور پوچھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے اتر دیا کہ ہمارا ارادہ صرف سدھار کرنا ہے۔ اس کے بعد اس ویکتی نے طلحہ اور زبیر کو بھی بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ بھی اسی لیے جنگ پر آمادہ ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی کہ اصلاح یعنی سدھار کے کارن۔ اس ویکتی نے اتر دیا کہ اگر آپ کی اچھا سدھار ہے تو اس کا یہ طریق نہیں جو آپ نے اپنایا ہے، اس کا پرینام تو فساد ہے، اپدرو ہو جائے گا۔ اس پرکار تو اس سمے ملک کو دیش کی ایسی حالت ہے کہ اگر ایک ویکتی کو آپ قتل کریں گے تو 1000 اس کے سمرتھن میں کھڑے ہو جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے، تو اور بھی ادھک لوگ ان کی سہایتا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتہ یہ تو سلسلہ چلتا جائے گا۔ اتہ سدھار یہ ہے کہ پہلے دیش کو ایکتا کی رسی میں باندھا جائے، پھر اپدرویوں کو سزا دی جائے، ورنہ اس بدامنی میں کسی کو سزا دینا دیش میں اور ادھک اپدرو ڈالنا ہے۔ حکومت پہلے استھاپت ہو جائے تو وہ سزا دے گی، پہلے حکومت قائم ہو جائے پھر وہ سزا دے گی۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کا یہی ادیشیہ ہے تو وہ آ جائیں، ہم ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں۔ اس پر اس ویکتی نے حضرت علی کو سوچنا دی اور دونوں پکشوں کے پرتیندھی ایک دوسرے کو ملے۔ فیصلہ ہو گیا کہ جنگ کرنا اچت نہیں، صلح ہونی چاہیے۔
جب یہ خبر سبائیوں کو یعنی جو عبداللہ بن سبا کی ٹولی کے لوگ تھے اور قاتلین حضرت عثمان یعنی حضرت عثمان کے قتل کرنے والوں میں سملت تھے ان کو پہنچی تو ان کو بہت گھبراہٹ ہوئی اور چھپکے ان کی ایک ٹولی مشورہ کے لیے اکٹھی ہوئی۔ انہوں نے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلمانوں میں صلح ہو جانی ہمارے لیے اتنت ہانیکارک ہے، کیونکہ اسی سمے تک ہم حضرت عثمان کے قتل کی سزا سے بچ سکتے ہیں جب تک کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ اگر صلح ہو گئی اور امن ہو گیا تو ہمارا ٹھکانہ نہیں، کہیں بھی ہمارا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس لیے جس پرکار ہو صلح نہ ہو۔ اتنے میں حضرت علی بھی پہنچ گئے اور آپ کے پہنچنے کے دوسرے دن آپ کی یعنی اس علاقے میں آپ کی اور حضرت زبیر کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے سمے حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے میرے لڑنے کے لیے تو لشکر تیار کیا ہے، مگر کیا خدا کے سمکش پرستت ہونے کے لیے کوئی آپتی، کوئی عذر بھی تیار کیا ہے، کوئی جواب تیار کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں اپنے ہاتھوں سے اس اسلام کو نشٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جس کی سیوا بہت ہی جانی قربانیوں کے ساتھ کی تھی؟ کیا میں آپ لوگوں کا بھائی نہیں؟ پھر کیا کارن ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کا خون حرام سمجھا جاتا تھا لیکن اب حلال ہو گیا؟ اگر کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہوتی تو بھی بات تھی، جب کوئی نئی بات پیدا ہی نہیں ہوئی تو پھر یہ مقابلہ کیوں ہے؟ اس پر حضرت طلحہ نے کہا، اور وہ بھی حضرت زبیر کے ساتھ تھے، کہ آپ نے حضرت عثمان کے قتل پر لوگوں کو اکسایا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان کے قتل میں سملت ہونے والوں پر لعنت کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی نے حضرت زبیر سے کہا کہ کیا تم کو یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تو علی سے جنگ کرے گا اور تو ظالم ہوگا، یعنی حضرت زبیر کو فرمایا تھا۔ یہ سن کر حضرت زبیر اپنے لشکر کی طرف واپس لوٹے اور قسم کھائی کہ وہ حضرت علی سے ہرگز جنگ نہیں کریں گے، اور اقرار کیا کہ انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیلی تو سب کو اطمینان ہو گیا، سنتشٹی ہو گئی کہ اب جنگ نہ ہوگی بلکہ صلح ہو جائے گی، لیکن مفسدوں اپدرویوں کو سخت گھبراہٹ ہونے لگی جنہوں نے فساد پیدا کرنا تھا۔ سوبھاوک بات ہے کہ انہیں گھبراہٹ ہونی تھی، اتہ ان کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور جب رات ہوئی تو انہوں نے صلح کو روکنے کے لیے یہ اپائے کیا کہ ان میں سے جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر پر آکرمن کیے، اور زبیر کے لشکر پر رات کے وقت اچانک حملہ کر دیا۔ جو دوسرے لشکر میں تھے انہوں نے حضرت علی کے لشکر پر آکرمن کر دیا۔ دونوں اور منافق جو تھے بٹ کر سملت ہوئے تھے، حضرت عائشہ کی اور بھی اور حضرت علی کی اور بھی، دونوں نے ایک دوسرے گروہ پر آکرمن کر دیا، سوئم آپس میں نہیں لڑے، جس کا پرینام یہ ہوا کہ ایک شور پڑ گیا اور ہر پکش نے یہ سمجھا کہ دوسرے پکش نے اس سے دھوکہ کیا ہے، حالانکہ اصل میں یہ صرف سبائیوں کا ایک ષڈینتر تھا۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو حضرت علی نے آواز دی کہ کوئی ویکتی حضرت عائشہ کو سوچنا دے، سمبھوتہ ان کے دوارا اللہ تعالیٰ اس اپدرو کو سماپت کر دے۔ اتہ حضرت عائشہ کا اونٹ آگے کیا گیا، لیکن پرینام اس کے اور خطرناک ہوا۔ اپدرویوں نے یہ دیکھ کر کہ ہماری تدبیر، ہمارا ષڈینتر الٹا پڑنے لگا ہے، حضرت عائشہ کے اونٹ پر تیر مارنے شروع کیے۔ حضرت عائشہ نے زور زور سے پکارنا شروع کیا کہ اے لوگو، جنگ کو چھوڑ دو اور خدا اور آخرت کے دن کو یاد کرو، لیکن اپدروی رکے نہیں اور برابر آپ کے اونٹ پر تیر مارتے چلے گئے۔ اتہ بصرہ والے اس لشکر کے ساتھ تھے جو حضرت عائشہ کے ارد گرد جمع ہوا تھا۔ ان کو یہ بات دیکھ کر بہت غصہ آیا، اور ام المومنین کے اس اپمان کو دیکھ کر ان کے غصے کی کوئی سیما نہ رہی، اور تلواریں کھینچ کر ورودھی لشکر پر آکرمن کرنے لگے، ارتھات ورودھی لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ اور اب یہ حال ہو گیا کہ حضرت عائشہ کا اونٹ جنگ کا کیندر بن گیا۔ صحابہ اور بڑے بڑے بہادر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک قتل ہونا شروع ہوئے، لیکن اونٹ کی باغ انہوں نے نہ چھوڑی۔ حضرت زبیر تو جنگ میں سملت ہی نہ ہوئے اور ایک اور نکل گئے، مگر ایک دربھاگیہشالی نے ان کے پیچھے جا کر
اس اوستھا میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت طلحہ بالکل میدان جنگ میں ان مفسدوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جب جنگ تیز ہو گئی تو یہ دیکھ کر کہ اس سمے تک جنگ سماپت نہ ہوگی جب تک حضرت عائشہ کو بیچ سے نہ ہٹایا جائے، کچھ لوگوں نے آپ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے اور ہودج اتار کر زمین پر رکھ دیا، تب کہیں جا کر جنگ سماپت ہوئی۔ اس گھٹنا کو دیکھ کر حضرت علی کا چہرہ مارے غم کے سرخ ہو گیا، لیکن یہ جو کچھ ہوا اس سے کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ جنگ کے ختم ہونے پر جب قتل ہوئے لوگوں میں حضرت طلحہ کی لاش ملی تو حضرت علی نے بہت افسوس کیا۔ ان سمست گھٹناؤں سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ اس لڑائی میں صحابہ کا کداپی کوئی ہستکشیپ نہ تھا، بلکہ یہ شرارت بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والوں کی تھی، اور یہ کہ طلحہ اور زبیر حضرت علی کی بیعت ہی میں فوت ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے ارادے کو تیاگ دیا تھا اور حضرت علی کا ساتھ دینے کا اقرار کر لیا تھا، لیکن کچھ اپدرویوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اتہ حضرت علی نے ان کے قاتلوں پر لعنت بھی کی۔ جنگ جمل کے انت پر حضرت علی نے حضرت عائشہ کے لیے تمام سواری اور مارگ وے تیار کیا اور حضرت عائشہ کو چھوڑنے کے لیے سوئم تشریف لائے، اور حضرت عائشہ کے ساتھ جو لوگ جانا چاہتے تھے ان کو روانہ کیا۔ جس دن حضرت عائشہ نے روانہ ہونا تھا، حضرت علی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آپ کے لیے کھڑے ہوئے، اور تمام لوگوں کی اپستھتی میں حضرت عائشہ لوگوں کے سامنے نکلیں اور کہا کہ اے میرے بیٹو، ہم نے تکلیف پہنچا کر اور زیادتی کر کے ایک دوسرے کو ناراض کر دیا، آئندہ ہمارے ان متبھیدوں کے کارن کوئی ویکتی بھی ایک دوسرے پر اتیاچار نہ کرے، اور خدا کی قسم میرے اور حضرت علی کے بیچ شروع سے کبھی کوئی متبھید نہ تھا سوائے اس کے جو مرد اور اس کے سسرالی رشتہ داروں کے درمیان عام طور پر بات ہوا کرتی ہے، یعنی چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اور حضرت علی میری نیکیوں کے پراپت کرنے کا مادھیم ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے لوگو، حضرت عائشہ نے اچھی اور سچی بات کہی ہے، میرے اور حضرت عائشہ کے بیچ کیول یہی متبھید تھا۔ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر پتنی ہیں، اور حضرت علی حضرت عائشہ کو چھوڑنے کے لیے کئی میل ساتھ چلے گئے، اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو آدیش دیا کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ جائیں اور ایک دن کے بعد واپس آ جائیں۔ یہ حوالہ طبری کا تھا جو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اوسر پر فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے، اور جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں متبھید ہوا اور ایک گروہ نے کہا کہ حضرت عثمان کے مارنے والوں سے ہمیں بدلہ لینا چاہیے، تو اس گروہ کے لیڈر حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ تھے، لیکن دوسرے گروہ نے کہا کہ مسلمانوں میں متبھید پڑ چکا ہے، آدمی مرتے ہی رہتے ہیں، فی الحال ہمیں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی شان و شوکت اور اس کی عظمت ستھاپت ہو، بعد میں ہم ان لوگوں سے بدلہ لے لیں گے۔ اس گروہ کے لیڈر حضرت علی تھے۔ یہ متبھید اتنا بڑھا کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ نے آروپ لگایا کہ علی ان لوگوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، اور حضرت علی نے آروپ لگایا کہ ان لوگوں کو اپنے ویکتیگت ادیشیہ ادھک پراتھمک ہیں، اسلام کا لابھ ان کے درشٹیگت نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ترنت بدلہ لیا جائے، مانو متبھید اپنی پراکاشٹھا کو پہنچ گیا اور پھر آپس میں جنگ بھی شروع ہوئی، ایسی جنگ جس میں حضرت عائشہ نے لشکر کی کمان کی، آپ اونٹ پر چڑھ کر لوگوں کو لڑواتی تھیں، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی اس لڑائی میں شامل تھے۔ جب دونوں پکشوں میں جنگ جاری تھی، ایک صحابی حضرت طلحہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ طلحہ، تمہیں یاد ہے امک افسر پر میں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ، ایک سمے ایسا آئے گا کہ تم اور لشکر میں ہوگے
اور علی اور لشکر میں ہوگا، اور علی حق پر ہوگا، سچائی پر ہوگا، اور تم غلطی پر ہوگے۔ حضرت طلحہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے، اور پھر اسی سمے لشکر سے نکل کر چلے گئے۔ جب وہ لڑائی چھوڑ کر جا رہے تھے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کی جائے، تو ایک دربھاگیہشالی ویکتی نے جو حضرت علی کے لشکر کا سپاہی تھا، اس نے پیچھے سے جا کر آپ پر چاقو مار کر شہید کر دیا۔ حضرت علی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جو قاتل تھا حضرت طلحہ کا، اس وچار سے کہ مجھے بہت بڑا انعام ملے گا، دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو آپ کے دشمن کے مارے جانے کی خبر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کون دشمن؟ اس نے کہا اے امیر المومنین، میں نے طلحہ کو مار دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے شخص، میں بھی تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے خوشخبری دیتا ہوں کہ تو دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک افسر پر فرمایا جب کہ میں اور طلحہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اے طلحہ، تو ایک دفعہ سچائی اور انصاف کے لیے ذلت برداشت کرے گا اور تجھے ایک ویکتی مار ڈالے گا، مگر خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ جنگ صفین ہوئی تھی۔ اس کی گھٹناؤں میں لکھا ہے کہ یہ جنگ حضرت علی اور امیر معاویہ کے بیچ ہوئی تھی اور 37 ہجری میں ہوئی تھی۔ صفین شام اور عراق کے بیچ ایک استھان ہے۔ حضرت علی کوفہ سے فوج لے کر چلے اور جب صفین پہنچے تو دیکھا کہ شامی لشکر امیر معاویہ کی سرکردگی میں پہلے سے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ ان کی ایک جماعت دریائے فرات کے گھاٹ پر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ حضرت علی نے وشواس دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ امیر معاویہ سے صلح صفائی کرنے آئے ہیں۔ پھر بھی امیر معاویہ صلح صفائی پر رضامند نہ ہوئے۔ شامی لشکر نے حضرت علی کے لشکر کو دریائے فرات سے پانی لینے سے روک دیا۔ اس پر حضرت علی نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا آدیش دیا، اور اس پرکار حضرت علی کی فوج شامی فوج کو پراجت کرنے اور اپنے لیے دریا تک کا راستہ بنانے میں سفل ہو گئی۔ حضرت علی نے شامیوں کو فرات سے پانی لے جانے کی کھلی انومتی دے دی۔ شامیوں نے تو حضرت علی کو منع کیا تھا، پانی لینے سے روک دیا تھا، لیکن آپ نے جب قبضہ کر لیا دریا پہ تو آپ نے ان کو پانی لینے سے نہیں روکا بلکہ انومتی دے دی۔ امیر معاویہ کا ہٹھ تھا کہ حضرت علی قاتلین عثمان کے قاتلوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ ایک بار جب لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ پیدا ہوا تو دونوں اور سے صلح پسندوں نے روک تھام کروا دی۔ جنگ کا آرمبھ صفر 37 ہجری میں شروع ہوا۔ جنگ سے پورو جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن دونوں پکش سامانیہ جنگ کے بھیانک پریناموں سے ڈرتے ہوئے بچتے رہے۔ لڑائی سے صلح کے ہر سمبھو کوشش کی گئی، صلح کے ہر سمبھو پریاس کو باقی رکھنے کے ادیش سے دونوں پکش اس پر سہمت ہو گئے کہ حرمت والے مہینوں میں عارضی صلح کر لی جائے، استھائی صلح کر لی جائے، لیکن یہ اپائے بھی سفل نہ ہوا۔ اتہ آغاز سفر یعنی سفر جو مہینہ ہے اس کے آرمبھ میں دوبارہ جنگ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ جب لڑائی کچھ سمے تک بغیر نرنائک فیصلے کے ہوتی رہی تو امیر معاویہ کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس خطرناک حالت میں حضرت عمرو بن عاص نے انہیں مشورہ دیا کہ قرآن مجید کے نسخے نیزوں کے سروں پر اٹھا لیے جائیں، یعنی بھالوں کے سر پر قرآن مجید کے نسخے اٹھائیں اور کہیں کہ اس کتاب کے انوسار فیصلہ ہونا چاہیے۔ اتہ ایسا ہی کیا گیا، جس کے پرینام سوروپ حضرت علی کے انویائیوں میں متبھید پیدا ہو گیا۔ ایک بڑی سنکھیا نے یہ کہہ دیا کہ اللہ سے فیصلہ چاہیے، اللہ سے فیصلہ چاہنے کی دعا رد نہیں کی جا سکتی۔ اس پرکار حضرت علی نے ہراول دستے کو، جو آگے والا دستہ تھا، اس کو واپس بلا لیا اور لڑائی رک گئی۔ حضرت علی کی فوج کی ادھکتا نے امیر معاویہ کے پرستاؤ مان لیا کہ دونوں پکش
ایک نرنائک کو چنیں اور یہ دونوں نرنائک مل کر قرآن مجید کے آدیشوں کے روشنی میں کوئی نرنے تک پہنچ جائیں۔ اتہاس کی پستکوں میں اس گھٹنا کو تحکیم کہا جاتا ہے۔ بہرحال شامیوں نے حضرت عمرو بن عاص کو چنا اور حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نامزد کیا اور اقرار نامہ پر ہستاکشر کے بعد فوجیں واپس ہو گئیں۔ یہ ابن اسیر کے اتہاس کا حوالہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس بارے میں اس پرکار ورنن کیا ہے کہ اس جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے یہ ہوشیاری کی کہ بھالوں پر قرآن شریف کو اٹھا لیے اور کہا کہ جو کچھ قرآن فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے، اور اس ادیشیہ کے لیے نرنائک نیوکت ہونے چاہئیں۔ اس پر وہی اپدروی جو حضرت عثمان کے قتل کے ષڈینتر میں سملت تھے اور جو آپ کی شہادت کے مان بعد اپنے بچاؤ کے لیے حضرت علی کے ساتھ سملت ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت علی پر زور دینا آرمب کر دیا کہ یہ بالکل درست کہتے ہیں، آپ نرنے کے لیے نرنائک نیوکت کر دیں۔ حضرت علی نے بہت انکار کیا، مگر ان کمزور طبع لوگوں نے جو ان کے اس دھوکے میں آ گئے تھے، حضرت علی کو اس بات پر ووش کیا کہ آپ نرنائک نیوکت کریں۔ عطا معاویہ کی اور سے حضرت عمرو بن عاص اور حضرت علی کی اور سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نرنائک نیوکت ہوئے۔ یہ تحکیم واستو میں قتل عثمان کے گھٹنا میں تھی، اور شرط یہ تھی کہ قرآن کریم کے انوسار فیصلہ ہوگا۔ یہ تھا کہ جو حضرت عثمان کا قتل ہے اس گھٹنا کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور یہ نرنائک اس لیے نیوکت کیے گئے تھے، اور یہ تھا کہ قرآن کریم کے مطابق جو بھی قاتل ہیں ان کو سزا دینے کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے نرنے ہوگا۔ پرنتو عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری دونوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہوگا کہ پہلے ہم ان دونوں یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ کو ان کی امارت سے نلمبت کر دیں۔ تحکیم تو اس لیے تھی، یعنی یہ فیصلہ اس لیے تھا اور اس لیے نرنائک نیوکت کیے گئے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا کریں، لیکن یہاں دونوں نرنائک جو نیوکت کیے گئے تھے انہوں نے یہ ایک فیصلہ کر دیا کہ دونوں کو پہلے نلمبت کیا جائے، پھر بعد میں بات ہوگی، کیونکہ سمست مسلمان انہی دونوں کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ ان دونوں کا وچار تھا، اور پھر سوتنتر روپ سے مسلمانوں کو کوئی فیصلہ کرنے دیں تاکہ وہ جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں، حالانکہ وہ اس کام کے لیے نیوکت ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو بات ہی غلط تھی جس کے بارے میں ان دونوں نرنائکوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس کام کے لیے نیوکت نہیں کیے گئے تھے۔ بہرحال ان دونوں نے اس فیصلے کا اعلان کرنے کے لیے ایک جلسہ عام آیوجت کیا، اور حضرت عمرو بن العاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ پہلے آپ اپنے فیصلے کا اعلان کر دیں، بعد میں اعلان کروں گا۔ عطا حضرت ابو موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت علی کو خلافت سے نلمبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ نے حضرت علی کو نلمبت کر دیا ہے، اور میں بھی ان کے اس بات سے سہمت ہوں اور حضرت علی کو خلافت سے نلمبت کرتا ہوں، پرنتو معاویہ کو میں نلمبت نہیں کرتا، بلکہ اس کے عہدہ امارت پر انہیں بحال رکھتا ہوں۔ حضرت عمرو بن العاص سوئم بہت نیک آدمی تھے، لیکن اس سمے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا وہاں اس وقت۔ بہرحال وہ باوجود اس نیکی کے کسی پرکار وہ لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے، یا کیا ہوا یہ ایک الگ وشے ہے، اس لیے اس بحث میں نہیں پڑتا، پرنتو بہرحال نرنے جو تھا وہ غلط تھا ان کا۔ اس فیصلے پر حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو لوگ حکم یعنی نرنائک نیوکت ہوئے تھے انہوں نے علی کی بجائے معاویہ کے حق میں نرنے کر دیا ہے، اور یہ درست ہے۔
پرنتو حضرت علی نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہ حکم اس ادیشیہ کے لیے نیوکت ہوئے تھے اور نہ ان کا یہ فیصلہ کسی قرآنی حکم پر ہے۔ اس پر حضرت علی کے وہی منافق سوبھاؤ ساتھی جنہوں نے حکم نیوکت کرنے پر زور دیا تھا، یہ شور مچانے لگ گئے کہ نرنائک نیوکت ہی کیوں کیے گئے تھے، جبکہ دھارمک معاملوں میں کوئی نرنائک ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی نے اتر دیا کہ سرو تو یہ بات سمجھوتے میں سملت تھی کہ ان کا نرنے قرآن کے انوسار ہوگا، جس کی انہوں نے تعمیل نہیں کی، جس کا انہوں نے پالن نہیں کیا، ارتھات قرآن کے انوسار فیصلہ ہوا ہی نہیں۔ دوسرے نرنائک تو سوئم تمہارے آگرہ کی کارن نیوکت کیے گئے تھے یا نیوکت کیا گیا تھا، اور اب تم ہی کہتے ہو کہ میں نے نرنائک کیوں نیوکت کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے جھک مارا تھا اور ہم نے آپ سے جو کچھ کہا تھا وہ ہماری غلطی تھی، مگر پرشن یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں مانی۔ اس کے تو یہ معنی ہیں، یہ جو باغی تھے، جو منافق تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تو یہ معنی ہیں کہ ہم بھی گنہگار ہو گئے اور آپ بھی برابر ہو گئے، دونوں ہم نے بھی غلطی کا ارتکاب کیا اور آپ نے بھی۔ اب ہم نے تو اپنی غلطی سے توبہ کر لی، اچت یہ ہے کہ آپ بھی توبہ کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ اس سے ان کا ادیشیہ یہ تھا کہ اگر حضرت علی نے انکار کیا تو وہ یہ کہہ کر آپ کی بیعت سے الگ ہو جائیں گے کہ انہوں نے چونکہ ایک خلاف اسلام بات کی ہے، اس لیے ہم آپ کی بیعت میں نہیں رہ سکتے، اور اگر انہوں نے اپنی غلطی کو سویکار کر لیا اگر علی نے انکار کیا تو وہ یہ کہہ کر بیعت سے الگ ہو جائیں گے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے، اس لیے ہم آپ کی بیعت میں نہیں رہ سکتے، اور اگر انہوں نے اپنی غلطی کو سویکار کر لیا اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو بھی ان کی خلافت جھوٹی صدھ ہو جائے گی، کیونکہ جو ویکتی اتنے بڑے گناہ کر سکتا ہے، گناہ کرے، وہ خلیفہ کس پرکار ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ باتیں سنی تو کہا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، جس بات کے بارے میں نے نرنائک نیوکت کیا تھا اس میں کسی کو نرنائک نیوکت کرنا شریعت اسلامیہ یعنی اسلامی شریعت کے درشٹیکون سے وید ہے، جائز ہے۔ شیش میں نے نرنائک نیوکت کرتے سمے صاف طور پر یہ شرط رکھی تھی کہ جو کچھ فیصلہ کریں گے اگر قرآن اور حدیث کے انوسار ہوگا تب میں اسے سویکار کروں گا، انیتھا میں اسے کسی صورت میں بھی سویکار نہیں کروں گا۔ انہوں نے چونکہ اس شرط کو درشٹیگت نہیں رکھا اور نہ جس ادیشیہ کے لیے انہیں نرنائک نیوکت کیا گیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کوئی نرنے کیا، اس لیے میرے لیے ان کا فیصلہ کوئی حجت نہیں، پرنتو انہوں نے حضرت علی کے اس عذر کو سویکار نہ کیا اور بیعت سے علیحدہ ہو گئے اور خوارج کہلائے، اور انہوں نے یہ دھرم نکالا کہ واجب الاطاعت خلیفہ کوئی نہیں، یعنی جس کی آگیا پالن انیواریہ ہو ایسا خلیفہ کوئی نہیں، مسلمانوں کی اکثریت کے فیصلے کے انوسار عمل ہوا کرے گا، کیونکہ کسی ویکتی کو امیر واجب الاطاعت ماننا لا حکم الا للہ کے خلاف ہے۔ حضور انور فرما رہے ہیں جنگ نہروان جو 38 ہجری میں ہوئی تھی، نہروان بغداد اور واسطہ کے بیچ استھت ہے۔ اس استھان پر حضرت علی اور خوارج کے بیچ جنگ لڑی گئی تھی۔ ابن اسیر کے اتہاس میں یوں لکھا ہے کہ جنگ صفین کے نپٹارے کے لیے حضرت علی کی اور سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور امیر معاویہ کی اور سے حضرت عمرو بن العاص نرنائک نیوکت ہوئے تھے۔ اتہاس میں اس گھٹنا کو تحکیم کہتے ہیں۔ تحکیم کے معاملے میں حضرت علی سے ان کے لشکر کے ایک گروہ نے متبھید کیا اور بغاوت کرتے ہوئے الگ ہو کر خوارج کہلایا۔ ان خوارج نے تحکیم کو گناہ قرار دے کر حضرت علی سے توبہ کرنے اور خلافت سے نلمبن کی مانگ کی، تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا یہ اسپشٹیکرن پہلے آ چکا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں حضرت علی امیر معاویہ کے خلاف دوبارہ شام کی طرف چڑھائی کی تیاری میں ویست تھے کہ خوارج نے
فسادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ انہوں نے عبداللہ بن وہب کو اپنا امام بنایا اور کوفہ سے نہروان کی اور چلے گئے۔ خوارج نے بصرہ میں بھی اپنا جتھا جمع کیا، جو اس کے بعد نہروان میں عبداللہ بن وہب کے لشکر سے جا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن خباب کو حضرت علی کی طرفداری پر قتل کر دیا اور ان کی حاملہ یعنی گربھوتی پتنی کا پیٹ چیر کر اتینت نردیا پورن اسے بھی قتل کر دیا، اور قبیلہ طے کی 3 عورتوں کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت علی تک جب یہ حالات پہنچے تو آپ نے تحقیق کے لیے حارث بن مرہ کو بھیجا۔ جب وہ ان کے پاس گئے یعنی پرتندھی کے طور پر بھیجا تو خوارج نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت علی نے شام جانے کا ارادہ تیاگ دیا اور لگ بھگ 65,000 کا لشکر جو شام کے لیے تیار کیا تھا اسے لے کر خوارج کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب آپ نہروان ستھان پر پہنچے تو خوارج کو صلح کی دعوت دی اور حضرت ابو ایوب انصاری کو جھنڈا دیا کہ جو اس کی پناہ میں آ جائے گا اس سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ یہ اعلان سن کر خوارج، جن کی سنکھیا 4,000 تھی، ان میں سے 100 حضرت علی کے ساتھ سملت ہو گئے اور ایک بڑی سنکھیا کوفہ کو لوٹ گئی۔ کیول 1,800 لوگ عبداللہ بن وہب خارجی کی سرکردگی میں آگے بڑھے اور حضرت علی کے 65,000 کے لشکر سے جنگ ہوئی، جس میں تمام خوارج مارے گئے۔ ایک روایت کے انصار خوارج کی معمولی تعداد جو کہ 10 سے بھی کم تھی وہ بچ سکی۔ حضرت علی کے لشکر میں سے 7 آدمی شہید ہوئے۔ حضرت عمر بنت عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جب حضرت علی بصرہ کی اور روانہ ہوئے تو الوداعی ملاقات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی حضرت ام سلمہ کی سیوا میں آئے۔ انہوں نے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کی سرکشا میں جائیں، یعنی حضرت علی کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سرکشا میں جائیں، خدا کی قسم نسندیہ آپ ستیہ پر ہیں اور ستیہ آپ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھروں میں ٹھہرنے کا آدیش دیا ہے، اس لیے اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ چلتی، پرنتو اللہ کی قسم پھر بھی میں اپنے بیٹے عمر کو آپ کے ساتھ روانہ کرتی ہوں، جو میرے نکٹ سب سے افضل ہے اور وہ مجھے میری جان سے بھی ادھک پیارا ہے۔ بہرحال یہ ورنن ابھی چل رہا ہے، آئندہ بھی چلے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ حضور فرما رہے ہیں آج بھی میں پاکستان اور الجزائر کے احمدیوں کے لیے دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ الجزائر کی تو ایک اچھی خبر ہے کہ پچھلے دنوں 2-3 دنوں میں 2 وبھن عدالتوں نے جھوٹے آروپوں میں گرفتار بہت سارے احمدیوں کو بری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان انصاف پسند ججوں کو اس کا اتم پرتیفل پردان کرے اور شیش پربندھکوں تتھا عدالتوں کو بھی انصاف سے کام لینے کا سامرتھ پردان کرے جو جھوٹے مقدمے احمدیوں پر قائم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کچھ افسروں اور جج جو انصاف سے دور ہٹ رہے ہیں اور اپنے ادھیکاروں کا انوچت پریوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ اپنے دلوں کے عرشا اور دویش کو نکال کر معاملے کو دیکھنے والے ہوں۔ جن لوگوں کا سدھار اللہ تعالیٰ کے نکٹ مقدر نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے سامان جلد کرے اور احمدیوں کے لیے پاکستان میں بھی امن اور سکون کے سامان پیدا کرے۔ پاکستانی احمدی یعنی پاکستان میں رہنے والے احمدی وشیش روپ سے نفل اور دعاؤں پر زور دیں۔ ان دعاؤں میں رب کلو شئین خادم کا رب فاحفظنی ونصرنی ورحمنی بھی پڑھیں بہت زیادہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم بھی بہت پڑھیں۔ استغفار کی اور بھی توجہ دیں، درود کی اور بھی توجہ دیں، آج کل بہت اس کی ضرورت ہے۔ نفل بھی ادا کریں، جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے اور جلدی وہاں کے حالات بھی اچھے کرے۔ آج بھی میں نمازوں کے بعد کچھ جنازے پڑھاؤں گا، جن میں پہلا جنازہ ہے مکرمہ ہندہ عباس صاحبہ کا، جو مکرم عباس بن عبد القادر صاحب شہید خیرپور کی پتنی تھیں۔ 29 دسمبر کو 91 ورش کی آیو میں خدا کی اچھا انوسار ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پتا ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب نے کنگ
ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھائی کے دوران 1926 میں اپنے احمدی کلاس فیلو سے پربھاوت ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ حضرت مسلم موعود کے ہاتھ پر بیعت کر کے احمدیت کو سویکار کیا تھا۔ مئی 1951 میں لاہور میں ان کی شادی ہوئی تھی ہندہ صاحبہ کی پروفیسر عباس بن عبد القادر صاحب کے ساتھ، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کے پوتے تھے، اور حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ پتنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے بڑے بھائی پروفیسر عبد القادر صاحب کے بیٹے تھے۔ 1974 میں ان کے پتی پروفیسر عبد القادر صاحب کو خیر پور میں شہید کیا گیا تھا، اور بڑے صبر کے ساتھ انہوں نے کام لیا، کوئی بے صبری نہیں دکھائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوئیں۔ آپ کے پتی کی شہادت پر آپ کے غیر احمدی خالہ زاد بھائی نے افسوس کا پتر بھی لکھا کہ عباس بہت اچھے انسان تھے، کاش کہ ان کا انجام بھی راہ ہدایت پر ہوتا۔ تو ہندہ صاحبہ نے ان کو اتر میں لکھا کہ مجھے گرو ہے کہ جس مارگ پر میرے شوہر نے جان دی ہے وہ ہدایت کا مارگ ہے۔ پھر ہندہ صاحبہ کی اسکول کے زمانے کی ایک گہری سہیلی تھیں شفیقہ صاحبہ، جو سنیوگ سے پاکستان کے جنرل ضیاء الحق صاحب کی پتنی بنی۔ انہوں نے ایک بار اپنے پتی کے صدر بننے کے بعد، یعنی راشٹرپتی بننے کے بعد کہا کہ سب لوگ مجھے ملنے آتے ہیں مگر ہندہ نہیں آتی۔ ہندہ صاحبہ کو یہ پتہ لگا تو آپ نے یہ سن کر کہا کہ ایک ایسے ویکتی کی پتنی سے ملنے کی مجھے کوئی اچھا نہیں جو میرے پیارے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور پھر اس سے کبھی نہیں ملی۔ آپ بہت سی وشیشتاؤں کی مالک تھیں، بہت ہی صفائی پسند تھیں اور سلیقہ پسند تھیں، بہت نیک اور شردھاوان استری تھیں، نماز اور روزے کی ہمیشہ بہت دھیان رکھتی تھیں، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالی، چندہ ادا کرنے میں بہت جلدی کرتی تھیں اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھیں۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کے لیے اپنے گھر پر روزانہ روزہ کھلوانے کا پربند کرتیں۔ خلافت سے بہت محبت اور عشق کا سنبندھ تھا، نیمت روپ سے پتر لکھا کرتی تھیں اپنے ہاتھ سے مجھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پستکوں کا اکثر ادھین کرتی رہتی تھیں اور جماعت کی دوسری پستکوں اور الفضل آخری سمے تک ان کا ادھین کرتی رہیں۔ 2006 عیسوی میں ان کی چھوٹی بیٹی ڈاکٹر عامرہ ٹریفک حادثہ میں 2 بچوں کے ساتھ مرتیو کو پراپت ہو گئی تھیں، اور اس صدمہ کو بھی انہوں نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ سب عزیز رشتہ داروں اور ملنے جلنے والے آپ کی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے تھے۔ غیر احمدی رشتہ داروں کا بھی آپ سے بہت پیار کا سنبندھ تھا۔ پیچھے پریوار میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے سملت ہیں جو کہ امریکہ، کینیڈا اور ناروے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو، ان کی اولاد کو اور ان کی اولاد کی نسل کو بھی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ حضور فرما رہے ہیں اگلا جنازہ ہے رضوان سید نعیمی صاحب عراق کا، جو 13 نومبر کو 70 ورش کی آیو میں دیہانت پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے مصطفیٰ نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پتا جی تندراوستھا میں سوئم حضرت سید عبد القادر جیلانی صاحب کو پاس دیکھا، جنہوں نے پتا جی کو اپنا جوتا پردان کیا۔ پتا جی نے یہ کہتے ہوئے اسے لینے میں جھجک محسوس کی کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں سید عبد القادر جیلانی کا جوتا پہن سکوں، لیکن سید عبد القادر جیلانی صاحب نے آگرہ کیا تو پتا جی نے وہ جوتا پہن لیا۔ اس کے بعد سید عبد القادر جیلانی نے ایک ویکتی اور اس کی جماعت کی اور سنکیت کر کے پتا جی کو ان میں سملت ہونے کا آدیش دیا۔ اس کے بعد رضوان امینی صاحب کو سپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی۔ کچھ سال بعد MTA کے دوارا ان کا جماعت سے پریچے ہوا تو رضوان صاحب نے کہا کہ انہیں جو سپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، اس سے ابھیپرائے آپ کے سچے سیوک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت تھی، ان کا اوترن تھا۔ اور دوسرے سپن میں جس ویکتی اور اس کی جماعت کی اور شیخ عبد القادر جیلانی نے سنکیت کر کے ان میں سملت ہونے کا کہا تھا، اس سے ابھیپرائے خلیفۃ المسیح اور ان کی جماعت ہے۔ اتہ انہوں نے
2012 میں بیعت کر لی۔ مرحوم بڑے نیک اور صالح اور اپنے رشتہ داروں اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ کمزور صحت اور لوگوں کی مخالفت کے باوجود اپنے علاقے میں احمدیت کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ اپنے خاندان کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے تھے کہ وہ بیعت کر کے جماعت میں سملت ہوں۔ ان کے بیٹے اور پتنی کے بھائی نے بھی اب بیعت کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور مرحومہ کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم ملک علی محمد صاحب ہچکا ضلع سرگودا کا، جو محمد افضل ظفر صاحب مربی سلسلہ کینیا کے پتا تھے۔ 20 اگست کو 90 ورش کی آیو میں خدا کی اچھا انوسار ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1974 میں آپ کو خدا کی راہ میں قید جیل میں رہنے کا بھی سوبھاگیہ ملا۔ سلسلہ کے کارکنان واقف زندگی مربیان اور معلمین کا بہت سمان کرتے تھے۔ مرحوم تہجد گزار، صوم و صلات، نماز روزہ کے پابند تھے، بہت مہمان نواز تھے، غریبوں کی خیال رکھنے والے تھے، صبر اور شکر کرنے والے تھے، رشتہ داروں سے اچھا ویوہار کرنے والے ایک نیک اور شردھاوان ویکتی تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت نیمت روپ سے کرتے تھے اور آپ کو بہت سے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کا بھی سامرتھ ملا، سوبھاگیہ ملا۔ پریوار میں 3 بیٹے اور 11 پوتے پوتیاں سملت ہیں۔ مکرم محمد افضل ظفر صاحب مربی سلسلہ کینیا، جیسا کہ میں نے کہا، ان کے بیٹے تھے جو کہ میدان عمل میں کینیا میں تھے آج کل، اس وجہ سے جنازے میں اور کفن دفن میں سملت نہیں ہو سکے اپنے والد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضور فرما رہے ہیں اگلا جنازہ ہے احسان احمد صاحب لاہور کا، جو شفقت محمود صاحب کے بیٹے تھے۔ 27 جولائی کو 35 ورش کی آیو میں کورونا وائرس کی وجہ سے ان کی مرتیو ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مولوی نور الدین اجمل صاحب آف گولیکی ضلع گجرات صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پوتے تھے اور ارشاد احمد صاحب گجرانوالا کے نواسے تھے۔ پچھلے 2 سال آپ کو حلقہ رچنا ٹاؤن لاہور میں بطور صدر جماعت خدمت سیوا کا سامرتھ ملا۔ اس کے اترکت دہلی گیٹ عمارت میں بطور سیکریٹری نومبائن سیوا کی توفیق ملی۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ خدا کے فضل سے آپ کو 8 لوگوں کو بیعت کروانے کا بھی سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ پیچھے پریوار میں پتنی کے اترکت 2 بیٹے عزیزم حنان احمد مسرور عمر 6 سال اور عزیزم مبین احمد طاہر عمر 3 سال اور ایک بیٹی عزیزہ سائرہ احمد 5 سال کے اترکت ماتا پتا اور 3 بھائی اور 2 بہنیں سملت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان بچوں کا سوئم خدا تعالیٰ سنرکشک ہو اور ان کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کا سامرتھ پردان کرے، مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ حضور فرما رہے ہیں اگلا جنازہ ہے مکرم ریاض الدین شمس صاحب کا، جو مولانا جلال الدین صاحب شمس کے بیٹے تھے چھوٹے۔ 27 مئی کو ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے پریوار کا پریچے یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت میاں محمد صدیق صاحب کے پڑپوتے، حضرت میاں امام الدین صاحب سیخوانی کے پوتے، حضرت خواجہ عبید اللہ صاحب کے نواسے اور حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس کے بیٹے تھے۔ یہ سب صحابہ تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پریوار میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا سملت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ان کے بچوں کو ان کی پتنی کا پہلے دیہانت ہو گیا تھا، اور مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے بھائی منیر الدین شمس صاحب کہتے ہیں کہ مرحوم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، نمازوں کے پابند تھے، بچوں کو ہمیشہ نماز کی تلقین کرتے تھے، خلافت سے بہت محبت تھی، گھر میں ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ یہاں بیماری کے دنوں میں بھی پچھلے 2 سال ہوئے مجھے ملنے کے لیے آئے اور باوجود بیماری کے بڑے صبر اور حوصلے سے اور بڑے اچھے مزاج سے باتیں کرتے رہے۔ فکر تھی تو اپنے بچوں کی، اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کے بارے میں سبھی کے یہ وچار ہیں
کہ ہمیشہ ہر حال میں مسکراتے رہنا اور ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہنا اور دکھ سکھ میں ساتھ دینا ان کی وشیش گنوں میں سملت تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرماتا رہے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر